حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہتے تھے۔ ایک دن حضرت شیخ نے فرمایا، اے حاتم تجھے کتنا عرصہ ہو گیا میرے پاس رہتے ہوئے؟ تو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت جی مجھے 33 سال ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ اے حاتم بتاؤ، آپ میرے پاس 33 سال رہے، آپ نے ان 33 سالوں میں کیا سیکھا؟ آپ نے کون سے اسباق یاد کیے؟ تاکہ مجھے تو پتہ چلے کہ آپ میرے پاس رہتے ہیں، پڑھتے ہیں، کچھ علم حاصل کرتے ہیں، مجھے پتہ چلے کہ آپ نے ان 33 سالوں میں مجھ سے کیا سیکھا۔ تو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ شیخ ان 33 سالوں میں میں نے آپ سے صرف 8 مسئلے سیکھے ہیں، صرف 8 مسئلے۔ تو شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگے کہ بیٹا آپ نے تو وقت ضائع کر دیا، 33 سال آدھے سے زیادہ زندگی گزار دی آپ نے اور صرف 8 مسئلے سیکھے ہیں۔ اس نے کہا حضرت مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں، میں فطرتاً جھوٹ سے نفرت کرتا ہوں، میں تو سچ بول رہا ہوں کہ مجھے صرف 8 مسئلے یاد ہوئے ہیں آپ کے پاس رہتے ہوئے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں آتا۔ تو شفیق رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ تو بڑے ہی ایسے انداز میں، سچے انداز میں کہہ رہا ہے کہ مجھے 8 مسئلے یاد ہیں۔ آج کے دور میں اگر کسی بچے کو یاد کرایا جائے تو وہ بھی سینکڑوں کے حساب سے 1 سال میں مسئلے یاد کر لیتا ہے، یہ 33 سال کی زندگی گزاری اور پھر صرف 8 مسئلے۔ تو حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا شفیق رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بتاؤ وہ 8 مسئلے کیا ہیں، وہ 8 مسئلے کیا ہیں؟ تو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ 8 مسئلے بتائے، آج اگر مسلمان ان 8 باتوں پر عمل کر لے، ان 8 باتوں کو سیکھ لے تو دین و دنیا میں کامیاب ہو جائے گا۔ حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی 33 سال کی زندگی کا نچوڑ وہ 8 مسئلے کیا ہیں؟ جب شفیق رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تو حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلا مسئلہ میں نے جو آپ سے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کچھ ایسی چیز کو محبوب رکھتے ہیں کہ وہ دنیا میں ان لوگوں کو وہ چیز پسند ہوتی ہے، وہ اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ چیز اس سے چھوٹ جاتی ہے، وہ چیز دنیا میں رہ جاتی ہے، وہ اکیلا قبر میں چلا جاتا ہے۔ اب میں نے آپ کے پاس ایک یہ مسئلہ سیکھا کہ جب ہر آدمی کسی چیز سے محبت کرتا ہے اور زندگی کے آخر تک اپنے پاس رکھتا ہے لیکن پھر مرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو میں نے سیکھا کہ میں ایک ایسا عمل اختیار کروں جو زندگی کے بعد بھی میرے ساتھ ہو، میں اس چیز سے محبت کروں جو زندگی کے ساتھ قبر میں بھی میرے ساتھ ہو۔ تو میں نے نیکیوں کو اختیار کیا، میں نے نیکیاں کرنا سیکھی، میں نے حسنات کو اختیار کیا کہ مرنے کے بعد بھی یہ میرے ساتھ ہوں۔ پوچھا کہ دوسرا مسئلہ کون سا سیکھا ہے؟ تو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دوسرا مسئلہ میں نے یہ سیکھا کہ ہر آدمی کو کسی چیز سے خوف ہوتا ہے، وہ ہر آدمی کسی نہ کسی چیز سے ڈرتا ہے، کسی کو حکومت سے ڈر، کسی کو بھوک افلاس سے ڈر، کسی کو کسی درندے سے ڈر، لیکن میں نے سوچا کہ مجھے کس چیز سے ڈر ہونا چاہیے؟ میں نے آپ کے پاس رہتے ہوئے کلام اللہ سیکھا، کلام اللہ میں نے سیکھا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ کہ جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو دنیا کی خواہشات سے، بری خواہشات سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ پھر اس آدمی کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو میں نے ڈر اس بات کا سیکھا ہے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اگر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے تو بری خواہشات کو ترک کر دینا ہے، نیک چیزوں میں، نیک کاموں میں اپنا وقت مصروف رکھنا ہے، اور پھر جب میں نے اپنی بری خواہشات کو ترک کر دیا تو میں اطاعت الہی میں لگ گیا،
تو مجھے کسی دنیا کی کسی چیز کا خوف نہیں سوائے اللہ کے۔ میں نے یہ دوسرا مسئلہ آپ کے ہاں سیکھا۔ تو حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیسرا مسئلہ کون سا سیکھا؟ تو حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تیسرا مسئلہ میں نے سیکھا کہ لوگ دنیا میں لوگوں سے حسد کرتے ہیں، اس کے پاس مال اتنا کیوں، اس کے پاس دولت کیوں، اس کے پاس اتنی گاڑی کیوں، اس کے پاس اتنی دنیا کیوں، ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے پاس یہ سیکھا کہ یہ دنیا میں جو چیزیں تقسیم ہوئی ہیں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، رب فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا کلام اللہ میں کہ لوگوں کے درمیان یہ معیشت کے ذرائع جو ہیں، روزی کمانے کے جو طریقے ہیں، یہ اللہ نے تقسیم کر دیے۔ ہر کسی کو برابر کی روزی نہیں، کسی کو اللہ نے زیادہ دی ہے، کسی کو کم دی ہے، اللہ نے یوں روزی تقسیم کر دی۔ جب میں اس بات کو سمجھا کہ یہ روزی جو ہے یہ قسمت کے ذریعے ملتی ہے، یہ تو لکھی ہوئی ہے، تو میں نے لوگوں کے ساتھ حسد کرنا چھوڑ دیا۔ میں نے حسد چھوڑ دیا تو میں نے یہ تیسرا مسئلہ سیکھا ہے۔ پھر فرمایا حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اے حاتم پھر چوتھا مسئلہ کون سا ہے، چوتھی بات کون سی ہے، آپ نے کون سی بات سیکھی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ لوگوں کو کسی نہ کسی چیز پر بھروسہ ہوتا ہے، کسی کو زمین پر بھروسہ، کسی کو مال تجارت پر بھروسہ، کسی کو اپنی بدن اور صحت پر بھروسہ، کسی کو یار دوست پر بھروسہ، ہر آدمی کسی نہ کسی چیز پر بھروسہ کرتا ہے۔ میں کلام اللہ کی طرف گیا، کلام اللہ سے میں نے سیکھا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ میں نے چوتھا مسئلہ یہ سیکھا کہ اگر کسی پر بھروسہ کرنا ہے تو وہ صرف رب اللہ کی ذات ہے، وہ صرف اللہ کی ذات ہے، تو میں نے بھروسہ اللہ کے لیے اللہ کی ذات پر اختیار کیا کہ جب اللہ کی ذات پر میرا بھروسہ ہے تو پوری دنیا سے یہ مجھے کافی ہے۔ پھر میں نے ایک اور بات سیکھی، وہ پانچویں بات کیا ہے کہ لوگ حسب و نسب پر، مال و منال پر، دولت پر، اپنے یارانے پر فخر کرتے ہیں، نازاں ہوتے ہیں، مال کو دے کر لوگ اس کو عزت دار سمجھتے ہیں۔ کسی کا حسب و نسب بڑا ہے کہ میں خاندانی ہوں، میں عزت والا ہوں، تو میں نے قرآن سے پوچھا کہ عزت والا کون سا ہے؟ تو قرآن نے مجھے بتایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اگر عزت دار بننا ہے، اگر آپ نے کچھ عزت حاصل کرنی ہے، اگر نازاں ہونا ہے، تو وہ اللہ کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو تقوی اختیار کرے، جو پرہیزگاری اختیار کرے۔ اگر آپ پرہیزگار نہیں تو آپ عزت والے نہیں۔ آپ کا خاندان کتنا ہی بڑا اونچا ہو، آپ کے پاس مال و دولت کے انبار ہوں، گاڑیاں ہوں، بینک بیلنس ہو، سب کچھ ہو، لیکن آپ کے پاس تقوی نہیں تو آپ اللہ کے ہاں عزت والے نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت میں نے پانچویں بات یہی سیکھی کہ اگر آپ نے نازاں ہونا ہے، عزت حاصل کرنی ہے، تو وہ عزت کس میں ہے؟ پرہیزگاری میں ہے، پرہیزگاری میں ہے، تقوی میں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ کہا اور کیا سیکھا؟ کہا حضرت میں نے ایک اور بات سیکھی کہ آج پوری دنیا روٹی کے ٹکڑے کے لیے ذلیل ہو رہی ہے۔ آج معاشرے میں جتنی بھی برائیاں ہیں وہ اس ایک روٹی کے ٹکڑے کی وجہ سے ہے کہ پیٹ بھرنے کے لیے لوگ ناجائز راستے اختیار کرتے ہیں، برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آج رشوت خوری کیوں؟ پیٹ کی خاطر رشوت خوری۔ آج چوری کیوں؟ پیٹ کی خاطر چوری ہو رہی ہے۔ تو کہا حضرت میں نے سیکھا کہ روزی کیسے حاصل کروں، تو مجھے پتہ چلا قرآن سے میں نے سیکھا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین میں کوئی ایسا جاندار اور چوپایا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ جب میرا رزق اللہ کے ذمہ ہے تو میں نے کسی ناجائز راستے کو اختیار نہیں کیا، میں نے حرام سے بچا اور میں نے اللہ پر اعتماد کیا کہ جب روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے تو اس وقت سے میں نے حقوق اللہ کی طرف توجہ دی۔ اللہ کے حقوق ادا کرنے کے لیے آپ کو
آپ کو علیحدہ کر لیا تاکہ میں اللہ کے حقوق ادا کروں۔ وما من دابۃ فی الارض، کہ جو کچھ بھی ہے زمین میں یا آسمان میں ملنے والا ہے رزق، وہ اللہ عطا کرے گا، نہ وہ حرام کے مال میں ہے، نہ وہ رشوت میں ہے، نہ چوری میں ہے۔ پوچھا اور کیا سیکھا؟ کہا میں نے ساتواں مسئلہ یہ سیکھا کہ لوگوں کے پاس کوئی نہ کوئی چیز، قیمتی چیز ہوتی ہے، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ لوگوں کے پاس گاڑی ہے، وہ گاڑی کی حفاظت کرتے ہیں، کوئی چھین کے نہ لے جائے۔ کسی کے پاس زیورات ہیں، سونا ہے، وہ سونے کو محفوظ رکھتے ہیں، کوئی اپنی جائیداد کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو میں نے پھر اس کا آخر میں دیکھا کہ جتنی بھی محفوظ کر لیں، وہ قیمتی چیز ان کے پاس محفوظ نہیں رہتی۔ پھر میں نے قرآن سے سیکھا کہ اے قرآن مجھے بتلا میں کیا کروں، کون سی چیز قیمتی جو مجھے اچھی لگے، میں اس کو کس طرح محفوظ کروں۔ تو قرآن نے بتایا ما عندکم ینفذ وما عند اللہ باق، کہ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو رب کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ اس وقت سے مجھے جو چیز قیمتی لگتی ہے، جو چیز اچھی لگتی ہے، میں نے اللہ کے راستے میں وقف کر دی، اللہ کے حوالے کر دی، کہ جو چیز اللہ کے حوالے ہو جائے، اللہ کے پاس چلی جائے تو وہ چیز محفوظ رہتی ہے، وہ چیز باقی رہتی ہے۔ جو ہمارے پاس ہو، جو چیز مخلوق کے پاس ہو، اس کے لیے فنا ہے، لیکن ما عندکم ینفذ وما عند اللہ باق، ما عندکم ینفذ وما عند اللہ باق، کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، جو آپ کے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ کہا اے حاتم پھر 8واں مسئلہ کون سا سیکھا؟ آج معاشرے میں اگر ہم ان باتوں پر غور کریں، اگر یہی ہو کہ جس چیز کو محبوب رکھنا ہے وہ نیکی ہو، اگر کسی چیز پر بھروسہ کرنا ہے وہ رب کی ذات ہو، اگر کسی چیز سے ڈرنا ہے، کسی ذات سے ڈرنا ہے وہ رب کی ذات ہو، حسد سے بچنے کا طریقہ کہ رب جس کو جتنا چاہے دے دے، اگر عزت حاصل کرنی ہے تو وہ تقوی میں ہے، اگر کوئی چیز باقی رکھنی ہے وہ رب کے پاس جمع کرا دے۔ پوچھا 8واں مسئلہ کون سا ہے؟ تو انہوں نے جو مسئلہ بتایا کہ آج پوری دنیا میں یہ بات لوگوں کو معلوم ہے کہ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی دشمن ہے۔ کون سا دشمن بنایا؟ کسی نے اپنے بھائی کو دشمن بنایا ہوا ہے، کسی نے اپنے رشتہ دار کو دشمن بنایا ہوا ہے، کسی نے مسلمان دوست کو دشمن بنایا ہوا ہے۔ دشمن کے بغیر کسی کا چارہ نہیں، دشمنی کی وجہ سے ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں دشمنی کی وجہ سے، یہ عدالتوں کے چکر، یہ دشمنی کی وجہ سے آج عدالتیں بھری ہوئی ہیں، یہ سارا دشمنی کا چکر ہے۔ تو پھر میں نے قرآن سے پوچھا کہ ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی دشمن ہے، ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی دشمن ہے، میرا کون سا دشمن ہے؟ تو قرآن نے بتایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ سن لو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن بناؤ۔ شیطان کی کوشش ہے، ان کے لشکر و گروہ کی کوشش ہے کہ تمہیں جہنم میں لے جائے، تمہارا وہ دشمن ہے، تم بھی اس کا دشمن بن جاؤ، اس کی کوئی بات نہ مانو، رب کے خلاف، رب کے احکام کے خلاف کوئی بات نہ کرو، کوئی عمل نہ اختیار کرو۔ جب آپ شیطان کو اپنا دشمن مان لو گے تو پوری کائنات، تمام کے تمام مسلمان آپ کے دوست بن جائیں گے۔ آج بھائی کے ساتھ لڑائی کس وجہ سے؟ شیطان لڑواتا ہے۔ میاں بیوی کی لڑائی کس کی وجہ سے؟ شیطان کی وجہ سے۔ مسلمان کے ساتھ لڑائی کس وجہ سے؟ یہ تمام لڑائیاں شیطان کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ جب شیطان کی وجہ سے ہو رہی ہیں، شیطان کی کوشش ہے کہ آپ کو جہنم میں لے جائے، تو پھر آپ بھی دشمن بنانا چاہتے ہو تو وہ تمہارا شیطان دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، پھر تم بھی اس کو دشمن بنا لو۔ تو آج ان 8 باتوں کو کوئی مسلمان سیکھ لے اور اس پر عمل کرے، وہ دین میں بھی کامیاب ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہے۔ پھر جب شفیق رحمت اللہ علیہ نے حضرت حاتم رحمت اللہ علیہ کی یہ بات سیکھی، کہنے لگا اے حاتم، جو آپ نے 8 باتیں کی ہیں، اگر کتب سماویہ پر
جو اللہ کی طرف سے کتابیں نازل ہوئیں ان پر غور کیا جائے تو تمام کتابوں کا خلاصہ یہی باتیں ہیں۔ آپ نے 8 مسائل میں پوری زندگی کا خلاصہ بیان فرما دیا، تو حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہتے ہوئے حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے 33 سالوں میں یہ 8 مسئلے سیکھے۔ تو صرف 8 باتوں پر عمل کرنے سے دنیا بھی نکھر جائے گی اور دین بھی نکھر جائے گا۔